فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ مظاہروں کے دوران سرکاری اور نجی جائیداد کو نقصان پہنچانے والوں سے ہرجانہ وصولی کرنے سے متعلق یوگی حکومت کے متنازع آرڈیننس کے خلاف اب قانونی لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ اس آرڈیننس کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں اب تک 3 عرضیاں داخل ہو چکی ہیں۔ ہائی کورٹ نے تینوں عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے 25 مارچ تک جواب طلب کیا ہے۔ قانون دانوں کا کہنا ہے کہ یوگی حکومت کا آرڈیننس آئین کی صریح خلاف ورزی ہے اور یہ آرڈیننس عدالت کے ذریعے کالعدم ہو جائے گا۔ جموں کشمیر میں تعینات سی آر پی ایف ہیڈ کانسٹیبل نے دوران ڈیوٹی خودکشی کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا مہلوک سی آر پی ایف اہلکار گزشتہ چند ہفتوں سے علیل تھا اور اس کا علاج بھی چل رہا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر میں تمام تر کوششوں کے باوجود سیکیورٹی اہلکاروں میں خودکشی کے رجحان میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ سال 2010 سے سال 2019 کے دوران 1113 فوجی اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے۔ کورونا نے ہندوستان کی 20 سے زیادہ ریاستوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ گجرات، مغربی بنگال، پنجاب میں نئے مریض سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 258 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس سے اب تک 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، وہیں 23 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مہاراشٹر سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مہاراشٹر کے 4 شہروں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے سنیچر سے ممبئی سمیت 4 شہروں میں ضروری اشیاء کی دکانوں کو چھوڑ کر دیگر سبھی دکانیں، ادارے اور نجی دفاتر 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ ان میں بینک اور مالیاتی اداروں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ سخت ضرورت پڑنے پر لوکل ٹرین خدمات بھی معطل کر دی جائیں گی۔ دہلی میں بھی کورونا سے روک تھام کے لیے سبھی شاپنگ مالز اور بازار بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ہریانہ کے بھی سبھی شہروں میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ یو پی کے شہر لکھنؤ، کانپور، نوئیڈا کو سینیٹائز کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اتوار کو وزیر اعظم مودی کی اپیل پر جنتا کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ کرفیو کے چلتے ریلوے نے تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے اتوار 22 مارچ کو 4000 سے زیادہ ٹرینیں نہیں چلانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گو ایئر، انڈیگو کی بھی 1000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس دن دہلی، بنگلورو میں میٹرو اور ہریانہ میں بسیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے وبا کے پیش نظر شاہین باغ مظاہرہ ختم کرنے کی اپیلیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم مودی کے جنتا کرفیو کی اپیل کے باوجود دہلی کے شاہین باغ مظاہرین نے CAA کے خلاف مظاہرہ ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں کورونا سے زیادہ خطرناک CAA اور NRC ہیں۔ بتا دیں کہ شاہین باغ میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اب تک دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 11,000 کے پار پہنچ گئی ہے۔ اٹلی میں سب سے زیادہ موتیں درج کی گئی ہیں۔ ایک ہی دن میں 627 موتوں کے بعد تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبا کے مرکز چین میں اب تک 3,100 اموات ہوئی ہیں۔ تمل ناڈو کے سپی پرائی میں پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں 6 خواتین سمیت 8 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ 10 افراد زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ماہ یہ دھماکہ کا دوسرا واقعہ ہے، جبکہ اس سے قبل ہوئے حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تھی۔ CAA مخالف مظاہرے میں شامل افراد کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک طرف کالے قانون نے لوگوں کی پریشانیاں بڑھائی ہیں تو دوسری طرف اب عدالتوں سے بھی انصاف کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ UP کے اعظم گڑھ کی سیشن کورٹ نے CAA مخالف مظاہرہ کرنے پر سیڈیشن کے مقدمے کا سامنا کر رہے 19 لوگوں کی ضمانت عرضی خارج کر دی ہے۔ خیال رہے کہ یہ افراد پچھلے ماہ فروری میں متنازع شہریت قانون کے خلاف مظاہرے کے دوران گرفتار کر لیے گئے تھے۔ مدھیہ پردیش میں جیوترادتیہ سندھیا کی بغاوت کے ساتھ شروع ہونے والا آپریشن کمل جمعے کو پوری طرح کامیاب ہو گیا ہے۔ تحریک اعتماد کا سامنا کرنے سے چند گھنٹے قبل ہی وزیر اعلیٰ کمل ناتھ کے استعفے کے ساتھ ہی مدھیہ پردیش میں BJP کی حکومت سازی کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ وہیں وزیر اعلیٰ کی کرسی کو لے کر BJP لیڈران میں سیاسی رسہ کشی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سرکار بنانے کا راستہ ہموار ہونے کے ساتھ ہی BJP 25 مارچ تک حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر سکتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کے نام کو لے کر BJP کے لیے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ شیوراج سنگھ چوہان سمیت نروتم اور تومر بھی ریس میں شامل نظر آ رہے ہیں۔ استعفے کے بعد کمل ناتھ سنگھ نے BJP پر سخت حملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP کو ان کی سرکار راس نہیں آئی۔ کمل ناتھ نے BJP پر ان کی حکومت کو سازش کے تحت کمزور کرنے اور ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔
کورونا وائرس سے بڑھتی تشویش کے درمیان صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروانے والے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ گلوکارہ کے ساتھ پارٹی میں جانے والے بی جے پی رہنما دشینت سنگھ نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی تھی۔ وہی کنیکا کپور سے ملاقات کے بعد دشینت سنگھ گزشتہ روز پارلیمنٹ بھی گئے تھے، جہاں انہوں نے کئی سیاستدانوں سے بھی ملاقات کی ہے، جس کے بعد سبھی سیاستدانوں نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، جبکہ سبھی رہنما آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ یو پی پولیس نے گلوکارہ کنیکا کپور کے خلاف ایمرجنسی حالات میں اپنی بیماری چھپانے اور لاپرواہی برتنے کو لے کر FIR درج کی ہے۔ وہیں لکھنؤ انتظامیہ نے تاج ہوٹل کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جس میں گلوکارہ پارٹی میں شامل ہوئی تھی۔ بتا دیں کہ لندن سے لوٹی گلوکارہ کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ کورونا کو لے کر چین اور امریکہ کے مابین لفظی جھڑپ جاری ہے۔ امریکی صدر نے چین پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ آج دنیا چین کی غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین اس جانکاری کو نہیں چھپاتا تو آج دنیا میں یہ تباہی کا منظر نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ٹرمپ کورونا وائرس کو چینی وائرس کا نام دے چکے ہیں، جس سے چین نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اب ادارہ فکر و خبر کرناٹک کے قراء کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ ادارے کے اہم شعبے اجمل التلاوہ کے تحت ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر تلاوت کلام پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ امسال اس پروگرام کو اسٹیٹ لیول پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ جو بھی قاری اپنی تلاوت کو ہمارے YouTube چینل پر نشر کرنا چاہتا ہے، وہ اجمل التلاوہ میں اپنی تلاوت بھیج کر شریک ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام 20 مارچ سے شروع ہوگا۔ تلاوت کی ویڈیو بھیجنے، شرائط و ضوابط اور پروگرام سے جڑی دیگر تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔